بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 10th کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس، آج یونٹ نمبر 1 ہمارا بیالوجی کا 10th کلاس کا آخری لیکچر ہے۔ آج کے بعد جو اگلا ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے، آج کے لیکچر میں ہم نے 10 ایکسرسائز کے جو MCQs ہیں وہ سولو کرنے ہیں۔ پہلا MCQs ہے ہمارا کہ گیسوں کے تبادلہ میں کیا ہوتا ہے۔ گیسوں کے تبادلہ میں کیا ہوتا ہے، اس کا اردو میڈیم میں جواب ہے جیم اور انگلش میڈیم میں سی۔ جواب ہے ہوا سے آکسیجن لینا اور جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکالنا۔ یہ ہے ہوا میں گیسوں کا تبادلہ، کہ ہم جب ہوا اندر لے کے جاتے ہیں آکسیجن لے کے جاتے ہیں، باہر جب نکالتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، اور یہی ہے گیسوں کا تبادلہ۔ پتے میں گیسوں کا زیادہ تبادلہ کہاں سے ہوتا ہے، یعنی جو پتے ہیں ان میں زیادہ گیسوں کا تبادلہ کہاں سے ہوتا ہے، تو وہ سٹومیٹا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اے جواب ہے انگلش میڈیم میں، الف جواب ہے اردو میڈیم میں، سٹومیٹا اس کا جواب ہے، جس سٹومیٹا کے ذریعے سے پتے میں گیسوں کا زیادہ تر تبادلہ ہوتا ہے۔ تیسرا MCQ ہے ہوا کے راستے میں کتنے برونکائی آتی ہیں۔ 2 برونکیاں میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ٹریکیا نالی آتی ہے، ایک ٹریکیا نالی، تو وہ آگے جا کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جب وہ ایک نالی ایک پھیپھڑے میں چلی جاتی، دوسری نالی دوسرے پھیپھڑے میں چلی جاتی ہے۔ جیسے یہ ایک ٹریکیا آ رہی ہے، وہ ادھر چلی گئی، یہ ایک ٹریکیا آ رہی ہے۔ اب یہ ایک ٹریکیا ہے اور آگے یہ 2 برونکائی ہیں، تو ایک ٹریکیا 2 برونکائی میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب بی ہے انگلش میڈیم میں، بی ہے اردو میڈیم میں۔ چوتھا سوال ہے انسان میں گیسوں کا تبادلہ کہاں ہوتا ہے۔ پودوں میں تو گیسوں کا زیادہ تر تبادلہ سٹومیٹا میں ہوتا ہے، انسان میں گیسوں کا تبادلہ کہاں ہوتا ہے۔ انسان میں گیسوں کا تبادلہ بیٹا ایلوولائی میں ہوتا ہے، ایلوولائی۔ دال ہے اس کا اردو میڈیم میں جواب، اور ڈی ہے اس کا، اور وہ آپشن جس میں ایلوولائی لکھا ہو وہ اس کا جواب ہے، کہ پودوں میں زیادہ تر گیسوں کا تبادلہ سٹومیٹا میں، اور انسان میں گیسوں کا تبادلہ ایلوولائی میں ہوتا ہے۔ اگلا ہمارا جو بیٹا MCQs ہے وہ ہے کون سی ساخت پھیپھڑوں سے ہوا باہر نکالنے میں کام کرتی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارا ڈایافرام ہے وہ ہمارے گیسوں کا تبادلہ کرنے میں مدد کرتا ہے، یعنی گیسوں سے پھیپھڑے میں ہوا جانا اور پھیپھڑے سے باہر نکالنے میں ڈایافرام مدد کرتا ہے، جو ڈی جواب ہے اور دال جواب ہے اردو میڈیم میں۔ 6 MCQs ہے تنفس کے عمل کے لیے پرائمری کیمیکل۔ سب سے پہلا تنفس جب ہو رہا ہوتا ہے، بریتھنگ ہو رہی ہوتی ہے، سانس ہو رہا ہوتا ہے، پرائمری پہلا عمل کون سا ہے؟ پہلا عمل ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا نکلنا۔ تو خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہونا، خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہونا، اگر خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں تو تنفس نہیں ہوگا۔ خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے تو خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی کی وجہ سے تنفس کا عمل ہوگا، یعنی سانس لینے کا عمل ہوگا۔ 7واں ریسپریشن کے حوالے سے غلط بیان کون سا ہے۔ جواب ہے سی اور اردو میڈیم میں جیم۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایمفیسیما میں ایلوولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور سطحی رقبہ بڑھ جاتا ہے، یہ آپشن ہے غلط۔ ایمفیسیما میں ایلوولائی کی دیواریں تنگ ہو جاتی ہیں، ٹوٹ نہیں جاتی، تنگ ہو جاتی کیونکہ میوکس زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مطلب ایمفیسیما میں کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ ایمفیسیما میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایمفیسیما میں ایلوولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں ریسپریشن کے حوالے سے، اور سطحی رقبہ بڑھ جاتا ہے۔ ایلوولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے سیکس بڑے ہو جاتے ہیں اور سطحی رقبہ کم ہو جاتا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے سطحی رقبہ بڑھ جاتا ہے، تو ایمفیسیما میں ایلوولائی کی دیواریں تو ٹوٹ جاتی ہیں لیکن سطحی رقبہ کم ہو جاتا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے رقبہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے یہ بیان غلط ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا اس میں سے کون سا بیان غلط ہے، تو یہ بیان غلط ہے۔ ایمفیسیما کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں یہ تو صحیح ہے، لیکن آگے لکھا ہوا رقبہ بڑھ جاتا ہے، یہ غلط ہے کیونکہ رقبہ کم ہو جاتا ہے۔ کون سی بیماری میں پھیپھڑوں میں ایئر سیکس ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایمفیسیما میں ایئر سیکس ٹوٹ جاتے ہیں، ایئر سیکس ٹوٹ جاتے ہیں یا ایئر سیکس بڑے ہو جاتے ہیں۔ مدرجہ ذیل میں سے کون سا کام نیزل کیوٹی میں نہیں ہے۔ گیسوں کا تبادلہ نیزل کیوٹی میں نہیں ہوتا۔ ایلوولائی کے گرد کس طرح کی بلڈ ویسلز موجود ہیں۔ ایلوولائی کے گرد کیلپریز موجود ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کیلپریز موجود ہوتی ہیں، انہوں نے گچھا بنایا ہوتا ہے، تو کیلپریز یعنی جیم اور دال جواب ہے۔ 9ویں کا ہے دال یعنی ڈی گیسوں کا تبادلہ۔ 8ویں کا ہے دال یعنی ڈی ایمفیسیما۔ تو یہ تھے آج کے MCQs۔ اگلے لیکچر میں بیٹا منڈے والے دن
جو ہے ہم ایک نئے چیپٹر کے ساتھ شروعات کریں گے۔ آپ کے پاس سنڈے والا دن ہے، آپ چیپٹر نمبر بیالوجی کا چیپٹر نمبر 1 جو رجسٹر میں دیا گیا ہے اس کو مکمل کریں، رجسٹر میں اس کو مکمل لکھ لیں۔ کوئی مسئلہ ہو آپ کو، آپ واٹس ایپ گروپ میں جا کے، وہاں میرا نمبر موجود ہے ایڈمن میں، آپ وہاں پہ مجھے ٹیکسٹ میسج کر کے بیالوجی کے متعلق کوئی بھی سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی کر کے بیٹا فوراً بتا دوں گا کہ کون سے سوال کا کہاں پہ جواب لکھا ہوا ہے۔ اس لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کے ساتھ نمبرز کی وجہ سے کنیکٹ میں ہیں۔ جیسے ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی آپ کو پرابلم ہو وہیں سے ہمیں واٹس ایپ پہ کال کر کے یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ میرے نمبر سے مجھے فوراً پوچھ لیں کہ سر جی یہ سوال کا جواب ہمیں نہیں مل رہا، میں آپ کو فوراً بتا دوں گا۔ اگلے لیکچر کے لیے بیٹا اگلے لیکچر میں ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔